مولانا عثمان آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ رواں ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنا چاہوں گا۔ من جملہ ان میں سے یہ کہ اس مہینے کی جو 15 تاریخ ہے اس کے متعلق تقریباً 10 سے زائد احادیث مروی ہیں کہ جو شعبان کی 15ویں تاریخ کے متعلق ہیں۔ اس تاریخ کے اندر اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور جو تمام مخلوق ہے اس مخلوق کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی انداز میں اس 15 تاریخ کو، شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، اسی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ جو آنے والے سال میں جو تمام بچے اس دنیا میں آئیں گے ان کے متعلق احکامات جاری فرماتے ہیں، جو ملائک کو بتاتے ہیں کہ اس بچے نے دنیا میں آنا ہے، یا اسی طرح اس تاریخ کو جن لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے متعلق بھی احکامات وغیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی انداز میں اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو عبادات وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے۔ عبادات کس قسم کی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت کیا کرتے تھے، کہ نفلی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، مغفرت کے سوال کرتے تھے۔ اور اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع بھی تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر جو قبرستان تھا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ناظرین، قبرستان میں جانا اس رات کے اندر یہ جانا منع نہیں، لیکن قبرستان جا کر جو باقی رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں ان کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قبرستان میں جانا صرف مردوں کے لیے، اور سنت سمجھ کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اگر وہ ایک دفعہ بھی زندگی میں قبرستان چلا گیا اس رات کے اندر تو وہ سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اس کو لازم سمجھ لینا یہ احادیث طیبہ سے ثابت نہیں، اور نہیں یہ کرنا درست ہے۔ اسی انداز میں عورتوں کا اس رات میں قبرستان جانا، وہاں جا کر اگربتیاں جلانا، وہاں جا کر دیے جلانا، وہاں جا کر ہار چڑھانا، پھول کی پتیاں ڈالنا، یہ سب کچھ خلاف شرع ہے، جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا۔ ناظرین، اگر یہ سب کچھ کرنا ضروری ہوتا یا شریعت کا حصہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ضرور ایسا کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا تو یہ سب کچھ کرنا یقیناً خلاف شرع ہے۔ اسی انداز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر یہ چیزیں ضروری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر دیے جلاتے، یا وہاں پر جا کر پھول کی پتیاں ڈالتے، یا ہار چڑھاتے، یا اگربتیاں جلاتے۔ اس قسم کی جب کوئی بات نہیں ہوئی تو یقیناً یہ ساری چیزیں یہ بدعات اور رسم و رواج میں چلی جاتی ہیں، جو کہ یہ سب خلاف شرع ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ نفلی عبادت کرنا اس رات میں وہ ضروری ہے، شریعت کا حصہ ہے، لیکن نفلی عبادت بھی اس انداز کی ہو کہ جو تنہائی میں کی جائے۔ نفلی عبادت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی دوسرا حائل نہ ہو، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات جو ہیں وہ طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کی جائے۔ یہ نفلی عبادات کا مقصد ہے۔ لیکن اگر اس نفلی عبادات کو اگر ہم جماعت کی صورت دے دیں اور کوئی مخصوص جماعت اس رات میں ادا کی جائے تو یہ بھی خلاف شرع چیز ہے، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ خصوصاً عورتیں اس رات کے اندر جماعت کراتی ہوتی ہیں،
اور جماعت کے اندر اونچی آواز سے جو ہے وہ پڑھتی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر ہوتے ہیں ان گھروں سے باہر تک یہ آوازیں جاتی ہیں۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عورتوں کا جماعت کرانا یہ ہی مکروہ ہے۔ تو جب عورتوں کا جماعت کرانا مکروہ ہے تو وہ جماعت جو ایسی ہو کہ جس میں غیر محرم ان کی آواز بھی سنتا ہو، تو یہ تو پھر کس درجے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں، اس دن میں یا اس رات میں جو کرنے والی چیزیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے کثرت سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے روزے رکھیں۔ اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے جو ایام بیز ہیں یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان تاریخوں میں روزہ رکھیں، چاہے وہ شعبان کی ہوں یا شعبان کے علاوہ باقی دنوں کی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو تاریخیں ہیں ان کو تعداد کیا کرو، شمار کیا کرو، تاکہ رمضان کے مہینے کی صحیح تاریخ معلوم ہو سکے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی تاریخوں کا شمار رکھیں تاکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کی صحیح تعداد، اس مہینے کی صحیح تاریخ معلوم ہو سکے، جس کے ذریعے سے روزے رکھے جا سکیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مقدمے کے اندر رمضان کی تیاری کریں، نہ کہ رسم و رواج اور بدعات اور رسومات کی طرف بھاگیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر نیکی کے اعمال کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں اور بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل۔